بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، آج 17 اگست سن 2021 ہے۔ پاکستان کی تاریخ کے اعتبار سے بھی دن اہم ہے اور جو موجودہ حالات پاکستان میں اور ارد گرد پاکستان کے ارد گرد گزر رہے ہیں ان کے اعتبار سے بھی بہت سی اہم باتیں ہیں جو اس ضمن میں ہونی چاہیے۔ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ آج یوم شہادت ہے جنرل ضیاء الحق صاحب کا اور ان کے ساتھیوں کا، جنرل اختر عبد الرحمن اور دیگر جو ان کے ساتھ بہاولپور کے فضائی حادثے میں جن کی شہادت 17 اگست کو ہوئی۔ بہت سارے ممدوح جو تھے، بہت سارے مداح جو تھے جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور میں جو ان کے ساتھ تھے، ان کے قریب تھے، آج وہ ان کو ابینڈن کر چکے ہیں، وہ ان سے اظہار لا تعلقی کر چکے ہیں۔ مگر ہم بحیثیت مسلمان اور بحیثیت پاکستانی، ہم جنرل ضیاء الحق صاحب کی جو خدمات ہیں پاکستان کے لیے، ہم ان کے معترف ہیں۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کی اور دیگر شہداء کے درجات کو بلند فرمائے۔ جنرل اختر عبد الرحمن صاحب کے بارے میں، جنرل ضیاء صاحب کے بارے میں تو دنیا بہت کچھ جانتی ہے اور بہت کچھ لکھا پڑھا جاتا ہی رہا ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ جنرل اختر عبد الرحمن خان جو تھے، ان کی زندگی پر ہارون الرشید صاحب نے کتاب لکھی فاتح کے نام سے، جسے جنگ پبلشر نے پبلش کیا۔ میں جب تھا غالباً 10-12 سال کا تو اس وقت میں نے یہ کتاب پڑھی، 5ویں-6ٹھی جماعت میں پڑھتا تھا۔ جنرل اختر عبد الرحمن صاحب کی زندگی اور ان کی جو خدمات تھیں، ان کی جو اپ برنگنگ تھی، اور اس کے بعد ان کی جو زندگی تھی سپاہیانہ زندگی، اور اس کے بعد دنیا کی جو اس انٹیلیجنس ایجنسی ISI کو جس طرح انہوں نے لیڈ کیا ایک انتہائی مشکل دور کے اندر، اس کردار نے، ان باتوں نے مجھے بہت متاثر کیا۔ بہت سارے پاکستان کے ایسے لوگ ہیں، ایسے محسنین ہیں جن کو ہم آج جانتے ہیں، مگر شاید میں سمجھتا ہوں اگر میری نظر سے کتاب نہ گزری ہوتی تو میں شاید جنرل اختر عبد الرحمن صاحب کی ان خدمات کے بارے میں یہ نہ جانتا ہوتا۔ ہمیں دوستو پاکستانی ہونے پر اور اپنے مسلمان ہونے پر احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے ہمارے ملک کو وہ لوگ عنایت کیے، وہ افراد عنایت کیے، جو افراد اس وقت ساری دنیا میں، جنہوں نے ماضی میں بھی اور حال میں بھی اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی دنیا کی قیادت کرنی ہے اپنی اپنی شعبوں کے اندر۔ یاد رکھیے گا، دنیا میں یہ حقیقت ہے کہ اللہ رب العالمین نے قوموں سے کام لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے عربوں میں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ان سے کام لیا۔ پھر جب عرب دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے، اقتدار کے مزے لوٹنے لگ گئے، مزوں میں آ گئے، بنو امیہ کے دور کے بعد، بنو امیہ کے دور تک عرب لڑاکے تھے، بنو عباس بھی ابتداً 100 سال تک بہت لڑاکے لوگ تھے، مگر ہارون الرشید کے بعد یہ جب وقت معتصم باللہ تک پہنچا تو پھر جنگیں جو ہے نا وہ ترکوں کے ذمہ لگ گئیں۔ ساری ترک غلام لائے جاتے تھے خرید کر، ان کی فوجیں تیار کی گئیں اور جنگیں ان کے ذریعے لڑی گئیں، کیونکہ عرب جو تھے 200-300 سال کے مزے لینے کے بعد، اقتدار کے اندر سے گزرنے کے بعد ان کے اندر لڑنے کی صلاحیت کم ہو گئی تھی۔ اقتدار تھا، پیسے تھے ان کے پاس، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے استعمال فرمایا عربوں کو، پھر اس کے بعد استعمال کیا ترک، چونکہ آ چکے تو ترکوں کے ساتھ ساتھ ایک قوم تھی کرد، جو لڑاکے قوم تھے، جنگجو لوگ تھے، جو جنگ کرنا جانتے تھے، جو جنگ کے میدان کے اندر اپنی جانیں قربان کرنا جانتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو عربوں سے بیت المقدس چھن گیا، مسلمانوں کا قبلہ اول چھین لیا گیا، عیسائیوں نے چھین لیا، تو پھر ایک کرد صلاح الدین ایوبی نے اسلام کی اور مسلمانوں کی نمائندگی کا حق ادا کیا اور ان سے واپس چھینا۔ اس طرح نور الدین زنگی، ماد الدین زنگی وغیرہ کر رہے تھے، سب لوگ غیر عرب لوگ، یعنی عربوں سے یہ کام منتقل ہو گیا۔ پھر جب صلاح الدین ایوبی کے پوتوں اور بھائی، پوتوں اور پوتوں سے کام ان کے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر 2 ریاستیں کھڑی ہوئیں، یہاں تک کہ اس سے پہلے بھی ترک کام کرتے تھے۔ الپ ارسلان سلجوقی نے بغداد کا دفاع کیا آ کے، وہ ترک تھے، اور سلجوق سلطنت کی بنیاد پڑی، اور سلجوق ترک تھے، اور سلجوقوں کے بعد عثمانی ترک جو تھے انہوں نے آ کر یہ جنگ کی اور مسلمانوں کے دفاع کا کام کیا، مغرب سے آنے والے حملوں کو روکا۔
اللہ نے ہر قوم میں ہر دور میں قوموں کو استعمال کیا ہے اپنے دین کے لیے، اسلام کی نمائندگی کے لیے، اور آج کے دور کے لیے اللہ رب العالمین نے پاکستانی اور افغان قوم کو استعمال کیا ہے، چن لیا ہے۔ یہ آپ کہیں گے اللہ کے فیصلے مجھے کیسے پتہ ہے؟ اللہ کے فیصلے اللہ کو پتہ ہیں، ہم کوئی نہیں کہ فیصلہ کرنے والا، اللہ نے کسی کو چنا یا نہیں چنا، مگر حال میں نظر آتا ہے کہ دنیا کے سارے وہ مذاہب اور وہ نظام اور وہ سسٹم جو دنیا میں ڈومیننس دکھانا چاہتے ہیں، دنیا میں الٹرنیٹو نیریٹو کریٹ کرنا چاہتے ہیں، لانا چاہتے ہیں اللہ کے پیغام، اللہ کے نظام کے سامنے، اللہ نے ان کے سامنے دو قومیں کھڑی کی ہیں، ایک افغان اور ایک پاکستانی۔ 16 دسمبر سن 1971 کو پاکستان ٹوٹ گیا۔ کیوں ٹوٹا پاکستان؟ آپ جانتے ہیں؟ پاکستان اس لیے ٹوٹا کہ پاکستان کی نظریاتی اساس اسلام مضبوط نہیں تھی۔ یہ ملک بنا اسلام کی بنیاد پہ تھا، اس میں سے جو شخص، جو فرد، جو لوگ اسلام کے ساتھ غداری کرتے ہیں، اسلام کو چھوڑتے ہیں، اللہ ان کو عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ آج بھی جو بہت لبرلزم کی طرف ہاتھ دے رہے ہیں لوگ، اللہ ان کو بھی عبرت کا نشان بنا دے گا، بن جائیں گے۔ مگر پاکستان کی آرمی نے، پاکستان کی افواج پاکستان نے، اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان نے بات سمجھ لی کہ اسلام سے ناطا توڑ کر ہم نہیں جی سکتے، یہ ملک باقی بھی قائم نہیں رہ سکتا۔ جنگیں آئیڈیالوجیز کی بنیاد پر لڑی جاتی ہیں۔ ایک فوجی جب میدان جنگ میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ مرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ میں کس لیے مروں بھائی، کیوں مروں؟ افغان آرمی آج جو سرنڈر کیا یا امریکی فوج جو ہار گئی، کیوں؟ کیونکہ مرنے والا سوچتا ہے میں کیوں مروں۔ جس کے پیچھے نظریہ آخرت نہیں ہے کہ میں نے مرنا ہے اور اللہ کے پاس جانا ہے، وہ کیوں مرے گا، کیوں مرنا پسند کرے گا؟ مجھے بتائیے۔ تو یہ ریئلائزیشن ہونے کے بعد پاکستان اسلام کی طرف واپس مڑا، اور 3 بڑے کلپریٹس تھے اس کام کے لیے، روس، امریکہ اور انڈیا۔ یہ 3 کلپریٹس ہیں اس کام کے، بڑے مجرم 3 ہیں، سوویت یونین، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور انڈیا۔ پہلے ایک کلپریٹ افغانستان میں آیا اور یہ پاکستان کے اداروں کو پتا تھا کہ آ گیا پہلا کلپریٹ، اب ہمیں بھی کھا جائے گا، تو انہوں نے اس نظریے کو آواز دی جس نظریے نے دنیا میں پہلے بھی کبھی شکست نہیں کھائی۔ نظریہ شکست نہیں کھاتا، یہ اس نظریے کو پکڑنے والے بھی شکست نہیں کھاتے۔ یہ نظریہ تو وہ بس ہے جو اس میں بیٹھتا ہے وہ کامیابی کی طرف جاتا ہے۔ اور مزے کی بات ہے، لوگوں کے دماغ میں، لبرلز کے دماغ میں، عام لوگوں کے دماغ میں خیال پاتا ہے یار یہ داعش والے بھی تو اسی نظریے کے ماننے والے ہیں، یہ جو تکفیری ہیں TTP بھی، یہ اس نظریے کی فیک کاپی ہے، 2 نمبر کاپی ہے۔ جو اقتدار مانگتا ہے اسلامی انعام سے، چاہے جمہوریت کے نام پہ مانگے یا وہ اقتدار تکفیر کے ساتھ حکومتوں پہ قبضے کرنے کے لیے مسلمانوں کی حکومتیں گرانے کے نام پہ مانگے، وہ اصل کاپی نہیں، وہ 2 نمبر کاپی ہے۔ اصل کاپی کون ہے؟ جو اقتدار کے طالب نہیں ہیں، جو آخرت کے طالب ہیں، جن کا کام نظام کی اصلاح ہے، نظام کو اکھاڑنا نہیں ہے۔ ہاں باہر سے کوئی آ کر قبضے کرے گا تو پھر اس کے ساتھ اس کی خیر خیریت نہیں ہے، یہ بات دنیا میں یاد رکھی جانی چاہیے۔ تو آ گئے، پہلا کلپریٹ آیا افغانستان کے اندر، 10-12 سال پوری دنیا کے بم، بارود، ٹینک، توپیں، جہاز، ہیلی کاپٹر سب کچھ لے کر آیا۔ 20 لاکھ افغانوں نے خون دیا، پاکستان کے اندر آئے پاکستانیوں نے۔ بھائی آج بھی پاکستان کی گلیوں، بازاروں، کوچوں کے اندر وہ لوگ موجود ہیں، دکانیں، کاروبار، خوشحال حالت میں بہت سارے لوگ بھی موجود ہیں، بہت اچھی زندگی بھی جی رہے ہیں۔ کچھ نسبتاً کمزور بھی ہیں، جیسے پاکستان کے عام میں لوگ، کچھ امیر ہیں کچھ غریب ہیں۔ جنگ ہوئی، اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی، مگر مسلمان اس فتح کے ثمرات اکٹھے صحیح معنوں میں نہیں کر سکے۔ ابھی امیچورٹی تھی ابھی معاملات کے اندر، ابھی اتنی طاقت گرپ نہیں تھی، بعد کی گیم کا پتہ نہیں تھا، تو بعد میں گیم خراب ہوئی۔ 1996 میں طالبان کا ظہور ہوا، طالبان نے افغانستان کے اکثر حصے پہ قبضہ کیا، اور پھر سن 2001 میں امریکہ آ گیا۔ امریکہ دوسرا کلپریٹ ہے، یاد رکھیے گا اس گناہ کا، پاکستان کے توڑنے کے گناہ کا۔ اس کا کون سا 7واں بیڑا تھا کہ 9واں بیڑا تھا؟ 9th فلیٹ تھا، 7th فلیٹ تھا، وہ فلیٹ نہیں آیا، ڈھاکہ کا فال ہو گیا، کابل کا بھی فال ہو گیا۔ سکور از 1-1، ہمیں آدھا ملک ٹوٹ گیا تھا اور امریکہ اپنی مکمل سپرمیسی کو یہاں چھوڑ کر جا رہا ہے۔ ابھی تیسرا کلپریٹ رہ گیا ہے، اس کا نام ہے ریپبلک آف انڈیا۔
تیسرا کلپٹ رہ گیا ہے، تو اس پہ انشاءاللہ ہم بعد میں بات کریں گے، مگر فی الحال ابھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے لوگوں کو استعمال فرمایا ہے. پہلے عربوں کو استعمال کیا، پھر کردوں کو استعمال کیا، پھر ترکوں کو استعمال کیا، اور اب جب خلافت دنیا سے ختم ہو گئی اور دنیا میں تحریکیں شروع ہوئیں، بہت سارے لوگوں نے تحریکیں، سید جمال الدین افغانی صاحب جیسے، علامہ اقبال جیسے بہت سارے لوگوں نے تحریکوں کو شروع کرنے کی کوشش کی، چھوٹی موٹی عسکری تحریکیں جیسے تحریک المجاہدین تھی، ان کے خلاف، انگریزوں اور سکھوں کے خلاف جنہوں نے جنگ اور جہاد کیا. اور پھر اس کے بعد خلافت کے خاتمے کے بعد مختلف اسلامی ملکوں میں مختلف تحریکیں چلتی رہیں نشت ثانیہ کے لیے اسلام کی، اور سب کو کوئی رستہ نہیں ملتا تھا جب تک سوویت یونین افغانستان میں نہیں آیا تھا. جب سوویت یونین افغانستان میں آ گیا، پھر فلپین سے لے کر چیچنیا تک مسلمانوں کی عسکری تحریکیں کھڑی ہوئیں، اور ساتھ ساتھ سیاسی طور پر بھی مسلمانوں میں پھر یہ بات ختم ہو گئی جب سوویت یونین ٹوٹ گیا کہ یار ایشیا سرخ ہے اور ایشیا سبز ہے، کہ یہ ویسٹ کے ساتھ ہیں کہ ہم ایسٹ کے ساتھ ہیں، ہم کمیونسٹ ہیں یا ہم ڈیموکریٹکس ہیں، ہم کمیونسٹ ہیں یا ہم امریکہ کے ساتھ ہیں، کیپٹلسٹ ہیں، ہم سوشلسٹ ہیں یا کیپٹلسٹ ہیں. یہ تقسیم ختم ہوگی. اور یاد رکھیے کہ بہت نائب لوگ ہیں ہم میں سے، بہت سارے دیندار جماعتوں کے اندر لوگ بھی علمی اعتبار سے بڑے کمزور ہیں، فکری اعتبار سے بڑے کمزور ہیں. دنیا میں کام کیا ہے؟ دنیا میں یاد رکھیے کہ دو نظام ہیں اب اس وقت، کوئی تیسرا نظام نہیں ہے. ایک اسلام نظریاتی بنیاد پر مضبوط سٹرکچر پوری زندگی کا دیتا ہے، اور دوسری طرف کیا ہے؟ ویسٹ نے ایک سٹرکچر کھڑا کیا ہے، اور چین بھی ویسٹ کے سٹرکچر پہ ہے. پولیٹیکل سسٹم ان کا تھوڑا ڈفرینٹ ہے، مگر جو فائنینشیل سٹرکچر اور سسٹمز ہے چین نے انہی کے اڈاپٹ کیے. کیپٹلسٹ سٹرکچر کھڑا ہے وہاں پہ. تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے قوموں کو استعمال کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آج اس دور میں پاکستان کو استعمال کیا اور افغانستان کو استعمال کیا ہے، اور دنیا کی بہت بڑی سپر پاور جان بچا کر یہاں سے جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے سرب و سجود ہونے کا مقام ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے کا مقام ہے. پاکستان محفوظ ہو گیا، ٹی ٹی پی سے، داعش سے پاکستان محفوظ ہو گیا، پی ٹی ایم سے پاکستان محفوظ ہو گیا، بی ایل اے وغیرہ سے پاکستان محفوظ ہو گیا، سندھو دیش والوں سے کہ ان کے پیسے اور ان کا اسلحہ یہاں سے آ رہا تھا. ٹھیک ہے، کچھ باہر سے ابھی بھی کوشش کریں گے، ڈائسپورا میں جو لوگ کچھ مختلف تنظیموں کے بیٹھے ہیں کروائیں، تو ساؤتھ افریقہ سے بھی لوگ آ کے کر لیتے ہیں، کام کر لیتے ہیں پاکستان میں عسکری دہشت گردی کے کام، مگر لارجلی جو پاکستان کا ویسٹرن بارڈر تھا ویسے محفوظ ہو گیا. جنرل ضیاء الحق اور جنرل اختر عبد الرحمان اور ان کے سپاہیوں اور ان کے آفیسرز کا ان سے پہلے اور ان کے بعد جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، ہم اپنے شہداء کی قربانیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ان کے درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں، اور طالبان کی فتح پر، اسلام کی فتح پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا اور پاکستان کا حامی و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.